الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وَأَبْقَى عُيُونَنَا فِي غَمِّ الْعَلِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَلِي وَأَبِّ الْعَلِي وَأُمِّ الْعَلِي وَزَوْجَةِ الْعَلِي وَأَبْنَاءِ الْعَلِي وَبَنَاتِ الْعَلِي وَأَصْحَابِ الْعَلِي وَأَنصَارِ الْعَلِي وَشِيَّةِ الْعَلِي وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ عَلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ إِلَٰهُ عَلِي فِي شَانِ عَلِي بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا وَنَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات۔ مسلسل آج تیسری مجلس ہے کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ انسان کی عزت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اور پھر ہر انسان اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ انسان کامل اس وقت بنتا ہے جب اکمل کے دامن کو تھام لے۔ انسان کامل اور اکمل میں فرق یہ ہے کہ جو ناقص ہو کر مقام معراج تک پہنچے، ارتقاء کر کے ترقی کر کے آگے چلا جائے، اسے کامل کہتے ہیں، اور اکمل انسان اسے کہتے ہیں جو انسانوں کو کامل بناتا ہے۔ جو انسانوں کو کامل بناتا ہے اس اکمل انسان کو حسین کہتے ہیں۔ میں امامت پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، امام رضا علیہ السلام کا فرمان، مولا نے فرمایا کہ امام کے لیے للامام علامات، امام کے لیے نشانیاں ہیں، امام کے لیے علامات ہیں۔ پہلی علامت فرمائی کہ امام اشجع الناس، انسانوں میں شجاع ترین جو ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اسخی الناس، جو سخی ترین ہو اسے امام کہتے ہیں۔ واتقی الناس، جو متقی نہیں بلکہ تقوی کو بانٹے، جس کی محبت تقوی ہو اسے امام کہتے ہیں۔ احلم الناس، جو حلم کا منبع ہو اسے امام کہتے ہیں۔ واحکم الناس، جو کائنات پر حکمرانی کرتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ آج جو دو صفتیں بیان کرتے ہوئے میں اپنی موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں، مولا نے فرمایا وعابد الناس، امام اس کو کہتے ہیں جو عابد ہو، عبادت گزار ہو، ایسا عابد ہو جس پر عبادت ناز کرے، سجدے فخر کرے، اسے امام کہتے ہیں۔ ایسا کوئی لائیں جو ایسا عبادت گزار ہو جس پر عبادت ناز کرتے ہوئے نظر آئے، ایسے سجدہ گزار ہو کہ سجدہ جس پر فخر کرتے ہوئے نظر آئے، وہ ہمارا امام ہے جو عبادت کرتے ہوئے کہتا ہے اے پروردگارا، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں عبادت اسی لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا۔ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے وہ تاجروں والی عبادت ہوتی ہے، جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے وہ غلاموں والی عبادت ہے۔ ہمارے مولا نہ تجارت والی عبادت کرتے ہیں بلکہ لائق عبادت سمجھتے ہیں۔ آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولا کی بارگاہ میں شاہ نجف کے دروازے پر چل کے سجدہ کر کے سوال کریں، مولا
جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ تیری عبادت لالچ میں نہیں کرتا، تیری عبادت خوف میں نہیں کرتا، لائق عبادت سمجھتا ہوں۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا آپ کو حق کا ولی جنت کی لالچ میں نہیں مانتے، نہ جہنم کے خوف سے مانتے، تو اتنا عظیم ہے تجھے مولا مانتے ہیں۔ عبادت اللہ کی عبادت بغیر لالچ کے، بغیر کسی خوف کے، اور ہم علی کو مانتے اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہے، مولا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس لیے ہم مولا کو مولا مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ عبد الناس، مولا جو کائنات کا امام ہو وہ عبادت میں اعلیٰ ہوتا ہے۔ عبادت ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ امام کی عبادت کیسی ہوتی تھی، اور وہ امام ایسا ہے جس سے محبت کرنا عبادت ہو، وہ کیسا عابد ہوگا؟ وہ امام کیسا عابد ہوگا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کا فکر کرنا عبادت۔ وہ ایسا عابد ہے جو اس سے محبت کرے، وہ نسلیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا لا یکونو ذل لہو، امام اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، جس کا سایہ ہو اسے امام نہیں کہتے۔ اسی لیے ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسلام بے جز مدح علی آئے ندارت، کہتا اسلام بے جز مدح علی پائے ندارت، کہتا اسلام کی بنیاد علی کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں، کہ قرآن بے جز مدح علی آئے ندارت، کہ قرآن میں علی کی مدح کے علاوہ کوئی آیت ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ گفتم بے روم بشینم در سائے لطفش، کہا میں نے کہا جاؤں علی کے سائے میں بیٹھوں، دیدم علی نور بود سائے ندارت، میں نے دیکھا علی نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ جتنے مطالب ہیں، بلکہ یہ کہوں کہ اسلام کو زندگی ملتی ہے ان مجالس سے۔ اسی لیے امام خمینی علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا کہ محرم و سفر کو عام مت سمجھنا، زندگی اسلام کو جس نے زندہ رکھا ہوا ہے وہ محرم اور سفر ہے۔ امام راحل کا یہ بہترین جملہ میں نے پہلی محرم میں بھی بیان کیا تھا، اے عزادارو خود پر فخر کیا کرے کہ حسینی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا ہے۔ اور یہ مجلس حسین ہم نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ مت جانا، فلاں جگہ مت جانا، فلاں اجتماع میں مت جانا۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ ہمیں خود پر بھی اعتماد ہے، حسین پر بھی اعتماد ہے۔ جو اس دروازے پر آئے وہ کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ مجلس حسین ہے جہاں دین کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، جہاں مذہب بتایا جاتا ہے، یہاں تہذیب بتائی جاتی ہے۔ بھئی ایک مجلس حسین ہے، اس مجلس میں فقط حسین بیان نہیں ہوتا، ہوتی مجلس حسین کی ہے توحید بیان کی جاتی ہے، ہوتی مجلس حسین کی ہے عدل الہی بیان کیا جاتا ہے، ہوتی مجلس حسین کی ہے یہاں نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے، ہوتی مجلس حسین کی ہے یہاں تذکرہ امامت کا ہوتا ہے، یہاں تذکرہ قیامت کا ہوتا ہے۔ بھئی آپ سنتے ہیں نا، ہے مجلس حسین کی، کہیں نماز بیان ہوتی ہے، کہاں روزہ کا بیان ہوتا ہے، کہیں حج کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ مختصر یہ کہوں کہ ہے مجلس حسین یہاں اصول بھی بیان کیے جاتے ہیں، فروع بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جملہ دینا چاہتا ہوں، مجلس حسین وہ عظیم صاحبان ہے جہاں اللہ کے اصول دین بھی پلتے ہیں، فروع دین بھی پلتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ یہ مجلس حسین ہے۔ زمانے والوں نے چاہا کہ حسین مٹ جائے، حسین کو مٹانا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حسین کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے حسینیت کو مٹانے کی کوشش کی، نہ حسین مٹا نہ حسینیت مٹی۔ مٹے گا وہ جس کے مرشد مر جائے، جس کے مرشد زندہ ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں۔ حسین کے لیے ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں، مولا نہ خود دنیا سے گئے نہ اپنے عزادار کو مرنے دیتے ہیں، زندگی کا تعلق سر سے ہے، رگوں سے ہے۔ ایسا مولا دکھا
जाओ, रगे कट गई फिर भी कुरान पढ़ते हुए नजर आया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अजमत पर। दिलों के बादशाह को हुसैन कहते हैं, दिलों के शहनशाह को हुसैन कहते हैं। बाकी इमाम हमारे सरदार हैं, मगर जो तन्हा इकलौता और जो बिल्कुल सबसे अलग सरदार हो उसे हुसैन कहते हैं। देखिए मासूम ने फरमाया कि हर चीज़ का, हर जिन्स का सरदार होता है। जिस तरह से फरमाया हर शय का सरदार है। महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक है, दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक है। तवज्जो है आप हजरात की, महीनों का सरदार रमज़ानुल मुबारक, दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक। तवज्जो चाहता हूँ। और इस तरह से फरमाया नबियों का कुरान, किताबों का सरदार कुरान है, नबियों का सरदार मुस्तफ़ा है, वलियों का सरदार मुर्तज़ा है। जो इन तमाम सरदारों की सरदारी को बचाए उस सरदार को हुसैन कहते हैं। जो इन तमाम सरदारों की सरदारी को तहफ़्फ़ुज़ दे उसे हुसैन कहते हैं। मौला हुसैन फ़कत कर। अच्छा, बयान किया जाता है, भाई आपने सुना होगा, एक ख़ास शुबा बयान करना चाहता हूँ, वो अगर आप साथ दें तो बयान कर सकूँगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। देखिए मुझे जो मौजू दिया गया था उस पर भी गुफ्तगू करूँगा, और जो हुसैनी हैं उन्होंने हुसैनियत के लिए मुझे कहा कि हुसैन बयान किया जाए। भाई ये मिंबर है ही हुसैन के लिए। कभी हुसैन के बाबा का जिक्र होगा तो कभी हुसैन के बेटों का जिक्र होगा, कभी हुसैन के नाना का जिक्र होगा। ये हुसैन हर तरफ से आला है। भाई हुसैन मौला के बचपन को देख ले। मैं एक जुमला अकीदे का कहना चाहता हूँ, एक रवायत बयान करके। देखिए मौला का बचपन इतना है कि रसूल खुदा उठाकर मस्जिद में लाए हैं, उठाकर मस्जिद में लाए हैं। जैसे अब नमाज पढ़ना चाहिए, अपने नाना के साथ एक ही मुसल्ले पर खड़े हो गए। रसूल खुदा ने तकबीर कही, अल्लाह अकबर, सुना, हुसैन ने तकबीर नहीं कही। फिर दोबारा कहा कि कहीं हुसैन दोबारा कहे अल्लाह अकबर, आवाज़ मौला की नहीं सुनी। तीसरी बार अल्लाह अकबर, हुसैन की आवाज़ नहीं सुनी। 6 तकबीरें कही। फिर मेरे मौला हुसैन ने बचपन की अदा में कहा अल्लाह अकबर। उसके बाद रसूल ने नमाज शुरू कर दी अल्लाह अकबर कहकर। जुमला देना चाहता हूँ, अरे समझो मौला हुसैन को, हुसैन वो है जिसके बगैर नबी की नमाज शुरू नहीं होती तो तेरी मुकम्मल कैसे होगी। हुसैन मौला की तकबीर कही तो नमाज शुरू हो गई। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ये अज़मत है। कभी नमाज में पुश्ते नबी पर नज़र आते हैं, कभी नबी के साथ नज़र आते हैं। भाई मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत वो देखें, जिसके लिए सजदा रुका रहा, जिसके लिए नबी रुका रहा, जिसके लिए सहाबी रुके रहे। आप बारहा ये सुन चुके हैं, मगर एक आलिम दीन का जुमला देना चाहता हूँ। मस्जिद में जैसे हुसैन आए, सजदे में सहाबी थे। कहा कि जिस पुष्ट पर हुसैन ने हाथ रखा वो बावफा बन गए, जिस पर हाथ न रखा वो बेवफा बन गए। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। जिस मकाम के लिए मैंने आपको ज़हमत दी है वो मकाम ये है कि जब इस मकाम पर रवायत पढ़ी जाती है तो कहते हैं हुसैन अफजल है या नमाज अफजल है। भाई सवाल आपने सुने हैं, कोई नया सवाल नहीं है। हुसैन अफजल है या नमाज अफजल है। आपस में झगड़ा करते हैं, मवाली बनते हैं, मलंग बनते हैं। भाई कुछ अपनी तरफ से नहीं, मौला के किरदार को, रसूल की सीरत को देखें, उसमें समझ में आ जाएगा कि नमाज अफजल है हुसैन। भाई मुकाबला वहाँ होता है जहाँ जिन्स जुदा हो, मुकाबला वहाँ होता है जहाँ जिन्स जुदा हो। अगर अमल में आ जाए तो नमाज है, जिस्म में आ जाए तो हुसैन है। भाई फ़र्क नहीं। अगर फ़र्क होता, तवज्जो चाहता हूँ, फ़र्क होता तो नबी किसी एक का इंतखाब करते, ये नहीं क्या। अगर हुसैन जुदा होते तो नमाज तोड़कर हुसैन को संभालते, तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन को संभालते। और अगर दोनों जुदा होते तो हुसैन को छोड़कर नमाज, ये नहीं, नबी ने दोनों चीज़ें साथ रख के बताया। अगर हुसैन नमाज में आ जाए तो नमाजें लंबी हो जाती हैं, हुसैन दिल में आ जाए तो नमाजें लंबी होती हैं। भाई अज़ादार कहते ही उसे हैं जो नमाजी हो, और नमाजी उसे कहते हैं जो अज़ादार हो। भाई सवाल किए जाते हैं, भाई मस्जिद अफजल है या इमाम बारगाह, नमाज अफजल है या मजलिस।
خدا کی قسم کوئی فرق نہیں. اب دیکھو کون ہے میرے ساتھ. کوئی فرق نہیں ہے، نہ نماز میں، نہ حسین میں، نہ مسجد میں، نہ مجلس میں. فرق اتنا ہے کہ مجلس میں ذہن بنائے جاتے ہیں، مجلس میں ذہن جھکائے جاتے ہیں. آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ جو مجلس میں آ کر ذہن نہ بنے، توجہ چاہتا ہوں، مجلس میں آ کر مسجد میں نہ جھکے تو وہ سمجھ جائے ابھی اس کی ذہن کی آبیاری نہیں ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر. پھر بھی مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر. یہ دیکھیں پھر کہتے ہیں کہ زیادہ صلواتیں پڑھاتے ہیں. آپ مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، ایک ہی کافی ہو جائے گی. مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی یہ سوالات، یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظمت ہے. اسی لیے توجہ ہے آپ حضرات کی، اسی لیے اللہ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے لیے 3 مولا کو ایسے انعام دیے ہیں جو عظیم ہیں. معصوم نے فرمایا کہ امام حسین کو اللہ نے 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں وہ کسی کو عطا نہیں کی. ایک یہ ہے کہ حسین کی تربت میں شفا رکھی ہے. بھئی آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں، بھئی مٹی، جو بچہ اگر کوئی کمزور ہو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے، پہلے پوچھتے ہیں مٹی تو نہیں کھاتا؟ یعنی زمانے کی مٹی بیمار کرتی ہے، حسین سے منسوب جو آئے وہ شفا دیتی ہے. حسین نے وہ بنایا جہان مٹی کا، یقین سے بھی اونچا ہے گمان مٹی کا. اور عجیب ہے یہ دشت کربلا جس میں زمین نور کی ہے اور آسمان مٹی کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی عظمت پر. زمین نور کی اور آسمان مٹی کا. ایک تربت ہے اور دوسرا گنبد میں، مولا کے گنبد میں دعا مستجاب ہوتی ہے، جو بھی آ جائے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اور تیسرا، مولا کی ذریت میں 9 امام آئیں گے، مولا کی اولاد میں سے 9 امام آئیں گے. یہ مولا کا خاصہ ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ خاص مولا کا وصف ہے کہ جسے امام آئے گا. آج بھی ایک حسین پردے میں بیٹھا ہوا ہے. انشاءاللہ کل کی جو گفتگو ہوگی اس میں ہم بیان کریں گے کہ حسین علیہ السلام کی معرفت ممکن ہے یا محال ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. تو یہ خاص مولا حسین علیہ السلام کی یہ عظمت ہے، عزت ہے. اچھا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، یہ جملہ ضرور کہتا ہوا چلوں گا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ آپ نے بارہا سنا ہے. ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے حسین. آپ نے یہ اپنی زندگی میں مناظر دیکھے ہوں گے، کہیں پانی کا سیلاب آ گیا، کشتیاں لے کر آتے ہیں بچانے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، اب اگر آپ کے سامنے کوئی کشتی آ جائے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، 2 کشتیاں بنی ہیں، ایک نجات کی کشتی ہے، ایک نوح کی کشتی ہے. جیسے نوح نے پکارا تھا، وہ حیوان جن کا نام یہاں نہیں لے سکتا، نوح نے پکارا، وہ بھی آ گئے تھے. ایک نر مادہ نے نر سے پوچھا تھا کہ یہ ہمیں پکار رہا ہے، ہم کیوں جائیں؟ کہا ہے نجس مگر پکار نبی رہا ہے، نبی کے پکارنے پر حیوان بھی آ جاتے ہیں. اور یہ حسین کی کشتی نجات کی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور آپ نے کشتیاں دیکھی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے تو جب تک وہ کشتی آ جائے ہم یہاں شروع ہو جائیں. بھئی کتنی عظیم کشتی ہے، کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے، فلاں کارخانے میں بنی ہے، افادیت اس کی کتنی ہے، انفرادیت اس کی کتنی ہے، بنانے والا کون ہے، قیمت کتنی ہے. ہم نے ڈائری کھولی اور یہ پڑھتے رہے، کیا بچ جائیں گے؟ اگر ہم اس کی اوصاف بیان کریں بچیں گے نہیں. ہر عاقل یہ کہے گا جب تک سوار نہیں ہوں گے اس وقت نجات نہیں ملے گی. حسین نجات کی کشتی ہے، جب تک حسینی کردار نہیں آئے گا نجات نہیں ملے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر. تو یہ حسین مولا کے سے 9 امام مولا کی اولاد میں سے ہیں. اب میں نے جو آیت پڑھی اس میں جو وہ ہے کہ ہر ایک کو امام کے پیچھے، ہر انسان کو
اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ بھئی قرآن کی آیت ہے، یعنی انسان امام کے پیچھے ہوں گے، انسان امام کے پیچھے ہوں گے۔ امام انسانوں کے لیے ہے، جو انسان ہوگا ان کا امام ہوگا، اور جن کا امام نہیں ہے وہ خود سوچیں کہ انسان ہے یا نہیں ہے۔ بھائی کلو اناس، تمام انسان کے لیے امام ہے۔ اور اسی لیے اچھا امام، ہر ایک فرقہ امام کو مانتا ہے، مگر ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم امام کو اصول دین میں سے مانتے ہیں اور وہ فروع میں سے مانتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھئی اصول کیا ہے، فروع کیا ہے؟ اس کی مختصر تعریف یہ کروں کہ جو وہاں سے آئے ہم قبول کریں وہ اصول ہے۔ جس طرح سے توحید وہاں سے آئی ہم نے قبول کی، اصول ہے۔ عدل وہاں سے آیا ہم نے قبول کیا، اصول ہے۔ اس طرح سے نبوت، امامت، قیامت وہاں سے آیا ہم نے قبول کیا، اور فروع دین یہاں سے جائے وہاں تک پہنچے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، اور اس طرح سے مکمل ایک فہرست ہے۔ اصول اور فروع میں فرق یہ ہوا کہ اصول وہاں سے آتے ہیں، فروع یہاں سے جاتے ہیں۔ اور برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ امامت فروع دین سے ہے۔ اب خود دیکھیں، اگر امام اپنے گھر میں آتا تو فروع دین ہے، اگر کعبے میں آئے تو اصول دین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب امام اصول دین میں سے ہے اور اصل ہے، اگر اصل دیکھنی ہو۔ اور اصول اس کو کہتے ہیں جس کا قبر میں سوال کیا جائے، حشر میں سوال کیا جائے۔ اور امام ہر ایک کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم امام اس کو مانتے ہیں جو پاک ہو، معصوم ہو، صاحب عصمت ہو۔ ہم مندروں میں پیدا ہونے والوں کو امام نہیں کہتے، ہم کعبے میں آنے والوں کو امام کہتے ہیں۔ تو اچھا امام پاک ہو، اب پاک ہو کون بتائے کتنا پاک ہو اور کیسے پاک ہو؟ بھائی ایک شریعت کا مسئلہ ہے، اگر آپ کو دیکھنا یہ کتنا پاک ہے، اس میں کتنی پاکی ہے، تو 3 اصول شریعت نے بتائے ہیں، 3 اصول بتائے ہیں۔ ایک خود مالک بتاتا ہے بھائی یہ پاک ہے تو پاک ہے، اور 2 عادل گواہی دیں یہ پاک ہے تو پاک ہے، اور خود پاکی کو بنتا ہوا دیکھے کہ یہ کتنا پاک ہے۔ مالک نے بتایا انما یرید اللہ کہہ کر، اور 2 گواہ تھے، ایک جبریل نے کہا ایک مصطفیٰ نے کہا، اور پاکی کو بنتا ہوا دیکھا۔ اگر پاک نہ ہوتا تو کعبے میں نہ آتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو امام پاک اور معصوم ہونا چاہیے، اتنا تو پاک ہو اگر اس سے محبت کوئی عام انسان محبت کرے تو اس کی نسلیں پاک ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو ہم عرض کر رہے تھے یہ امامت مولا کے صلب سے ہے، 9 امام ہے، اور جو امام ہے وہ اپنے وقت کا حسین بھی ہے، علی بھی ہے، محمد بھی ہے، اتنے یہ عظیم گھرانہ ہے۔ اگر اختصاص اور امتیازات پر گفتگو کریں گے کبھی منفرد نظر آئیں گے، کبھی ایک نظر آئیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی نور کے کچھ حصے ہیں، جدا جدا نہیں ہے۔ ان کی گفتار ایک ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، یعنی ان کا فعل ایک ہے، ان کا عمل ایک ہے، یہ جدا بالکل نہیں۔ جو پہلا بتائے گا وہی آخری بتائے گا۔ دنیا والے دیکھیں گے جن کا پہلا بتاتا ہے وہ جدا، دوسرا بتاتا ہے جدا، تیسرا بتاتا ہے جدا، چوتھا تو بالکل جدا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ ان کا تعلق وحی سے ہے، جو وحی سے ہو تو اس میں ان میں اتحاد پایا جاتا ہے، اس میں تفرقہ نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے میں نے موضوع رکھا تھا انسان کی عظمت اور معرفت امام۔ ویسے تو موضوع مشکل ہے مگر مشکل کشا کو ماننے والے ہیں، کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ مولا کا ذکر میں نے توسل کے طور پر میں نے ذکر کیا تھا، تاکہ مولا سے توسل کر کے، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، زبان کو طاقت نہیں ملتی اور جسم میں وہ صلاحیت ہی نہیں آ سکتی کہ انسان علی بیان کرے جب تک علی نہ چاہے۔ تو اسی لیے ہمارا عنوان تھا انسان۔ انسان کون ہے؟ جملہ کہتے ہوئے میں رک گیا تھا گزشتہ مجلس میں۔ انسان وہ ہے
اللہ نے کیوں انسان کو خلق کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ لیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے، میں نے جنوں کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ بھئی قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ جو آئندہ کی مجلس ہوگی اس میں ہم بیان کریں گے۔ ایک تفسیر اس کی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہاں پر ہے اجازت میں تھوڑا دو جملے جس طرح سے سوالیہ انداز میں بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہوا چلوں۔ ہم خلق ہوئے ہیں عبادت کے لیے۔ خلق کس نے کیا ہے؟ خدا نے، جو قادر مطلق ہے، جو قدیر بھی ہے قادر بھی ہے۔ اچھا، یہ لاؤڈ اسپیکر بنایا گیا ہے کہ باہر تک آواز پہنچائے، اس کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ باہر تک آواز پہنچائے۔ اگر آواز نہ پہنچائے تو اس کا ہدف ختم ہے۔ کہ بنانے والے کو یہ کہیں گے کہ آپ نے کیسا بنایا ہے، یہ ہدف میں ناکام ہے۔ بھائی عام انسان ناکام ہو سکتا ہے، جو انسان کا خالق ہے مالک ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ جو ناکام ہو جائے وہ ملا ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں، چلو مومنوں کو دیکھتے ہیں۔ ویسے عبادت کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور پھر ان میں جو عبادت کرتے ہیں، چلو نماز شب پڑھتے ہیں، پنجگانہ پڑھتے ہیں، نماز جتنی بھی پڑھتے رہیں، قرآن پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، مل ملا کے چلو 2 گھنٹے عبادت ہے، باقی 22 گھنٹے کہاں گیا؟ یہ اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا تھا۔ ہم جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی 2 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، 22 گھنٹے۔ اب کہیں گے کہ ہماری خلقت عبث ہے۔ بھئی سوال کر سکتے ہیں نا، بھئی اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے اور ہم عبادت کر رہے ہیں 2 گھنٹے، 22 گھنٹے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب کون دے؟ جواب وہ دے گا جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، جو ناطق قرآن ہیں۔ ایسی شخصیتوں کے پاس چلے جب قرآن کھولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ قرآن ان کی تلاوت کرتا ہے یا یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو مجسم قرآن ہیں ان سے سوال کرتے ہیں مولا اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے۔ جو عبادت کر رہے ہیں وہ 2 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، 22 گھنٹے عبادت نہیں کر رہے۔ کہ مولا فرمائیں گے تو نے قرآن کی آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دروازے پر آؤ گے تو قرآن سمجھو گے۔ جو ہمارے دروازے پر آئے اور کہے قرآن کافی ہے اور مرتا مرتا مر جائے گا، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ علی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو ہمارے دروازے پر آ جاؤ، معصوم نے فرمایا۔ اب مولا سے پوچھتے ہیں مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے ایک عجیب حدیث بیان کی ہے، پورے مکمل مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ کہ اگر 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے عبادت کرنا چاہتے ہو تو حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھ، اٹھو گے عابد کہلاؤ گے، بیٹھو گے عابد کہلاؤ گے، سو بھی جاؤ تو عبادت رہے گی۔ اب میں نے بیان کر دیا، سوال آ سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں مولانا علی کی محبت عبادت ہے تو پھر نماز پڑھے یا نہیں پڑھے؟ علی کی محبت ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت ہے روزے کی ضرورت نہیں ہے، علی کی محبت ہے ان تمام امور کی ضرورت نہیں۔ جو علی سے محبت کرتا ہے ضرورت ہے ہی اس کو نماز کی، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ جو محب علی ہے اس کو دین کے احکامات کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں، جس سے انسان دنیا میں محبت کرے، دنیا دار سے محبت کرے تو چاہتا ہے میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ راضی رہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کا جو کھانا ہے وہی میرا کھانا ہو، جو لباس ہے وہی لباس ہو۔ بھائی دنیا کے یہ تقاضے ہیں کہ محبوب کا جو تقاضا ہو وہ پورا کرے، اور ہم نے اپنا محبوب اس کو بنایا ہے جو محبوب خدا بھی ہے، محبوب رسول خدا بھی ہے۔ ہم نے علی سے محبت کی ہے، جس نے علی سے محبت کی ہے اب وہ اپنے عقیدے پر عمل نہیں کرے گا، جو مولا کہے گا اس پر عمل کرے گا، جس سے مولا روکے گا اس سے رک جائے گا۔ یہی حقیقی محبت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب مولا ہمارے آقا رات میں ہزار رکعت نماز پڑھے،
اور ماننے والے 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، اور جو گرمیوں کے روزے رکھے، واجب مستحب روزے رکھے، اور ماننے والے چاہنے والے کہیں کہ ہمارے گھر میں آٹا ختم نہیں ہوا جو ہم روزے رکھیں، ہم بھوک نہیں۔ مولا نے فرمایا ہے کہ مجھ علی کو سردی کی نمازیں اچھی لگتی ہیں، گرمی کے روزے اچھے لگتے ہیں۔ اگر علی کو محبوب بنایا ہے تو پھر جیسے علی کرے ویسے کرتے رہیں، حقیقی ایسے کرتے رہیں گے تو یہی کامیابی ہے۔ بھئی محبتوں کے 2 طریقے ہیں، 2 قسم ہیں، ایک محبت مجازی ہے اور ایک محبت حقیقی ہے۔ مجازی محبت دنیا والا دنیا والے سے کرتا ہے، حقیقی محبت دنیا والا خدا والے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے تو خوب اس معنی کو سمجھیں گے، مجازی محبت خودکشی کراتی ہے، حقیقی محبت جنت پہنچاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو یہ محبت علی ہے، یہ محبت حسین ہے۔ جو محبت حسین دل میں آ جائے، توجہ چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے جہاں بھی انسان چلا جائے خود کو حسین کے حوالے کر دیں، وہ کامیاب و کامران چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم دیکھنا ہے نا، مجلس میں کربلا میں حر بنایا گیا تھا، فقط کربلا میں نہیں۔ یہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ مجلس میں جب جاؤ تو کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، کہو کربلا جا رہے ہیں۔ مجلس میں حر بنائے جاتے ہیں، مجلس میں آ کر بتاتے ہیں کہ حسین بھی زندہ باد ہے، حسینیت بھی زندہ باد ہے۔ بھئی آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا، عزیزان محترم مومنین عزادار، ٹی وی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بھئی وہاں کربلا میں کس کو شکست ملی، کس کو ہار ملی، کون جیتا؟ بھئی وہاں تو فیصلہ ہو گیا تھا، اس میں تبصرے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید، تیری تو ہار ہو گئی اس وقت ہی یزید جب حر حسین کا مہمان بن گیا، جب حر حسین کا مہمان بن گیا۔ وہ نبی کے ساتھ رہ کے مومن نہ بن سکے اور 2 منٹ میں صاحب ایمان بن گیا۔ بھائی فیصلہ وہاں ہو گیا تھا کہ کس کی جیت ہے۔ بھائی میں کیا کہوں مولا، کیا یہ فرش عزا ہے، مجلس ہے، زمانے والوں میں جو بھی الجھنے ہوں، سارا سال جو کرتے رہیں، فرش عزا پر ایک یا حسین کرنے سے جواب مل جاتا ہے، ایک یا حسین کہنے سے جواب مل جاتا ہے۔ آپ نے وہ دور دیکھے ہوں گے، عزاداری پر پابندی، لاؤڈ اسپیکر پابندی، آپ نے دیکھا ہوگا بھئی جلوس نہیں جائے گا، ماتم نہیں جائے گا۔ اب تو یہ کہتے ہیں بھئی رونا ہے تو 4 دیواری میں روئیں، جلوس لے کر کیوں آتے ہیں؟ بھئی یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب حرام کہتے ہیں تو گھروں میں کیوں بیٹھ کر کریں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ حرام ہے یا کسی اور حرام کو چھپا رہے ہیں؟ ہے توجہ آپ کی، کسی اور حرام کو بچا رہے ہیں۔ ہم گئے بازار میں، ماتم کیا ہم نے نہیں، چلے ہم نے نماز پڑھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا کیا کر رہا ہے۔ ہم نے تسبیح پڑھی، کسی نے یہ نہیں پوچھا یہ کیا کر رہا ہے۔ ہم نے ماتم کیا، بھئی کیوں رو رہا ہے، کیوں سینہ پیٹ رہا ہے، کیوں سر پیٹ رہا ہے؟ بھئی کوئی بھی روتا ہوا بازار میں آئے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا بھئی کیوں رو رہا ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ جواب دینے والا کہے گا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرا بھائی مارا گیا۔ کس نے مارا؟ فلاں نے مارا۔ یعنی جو رونا قاتل ظاہر کرتا ہے، رونا قاتل ظاہر کرتا ہے۔ حسین مولا کے قاتلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، عزادار نے ہاتھ اٹھایا، ماتم کیا، سوال کرنے والے نے سوال کیا یہ ماتم کیوں کر رہا ہے؟ کہا حسین کا ماتم۔ حسین کون؟ نبی کا نواسا۔ کس نے مارا؟ کہا شمر نے مارا۔ ابن زیاد نے کہا اس کو کس نے کہا؟ یزید نے کہا۔ اس کو کس نے بنایا؟ کہا فلاں نے بنایا۔ اس کو کس نے بنایا؟ فلاں نے بنایا، فلاں نے بنایا۔ پردہ پڑا ہوا تھا، یہ ہاتھ نہیں تھا، یہ شمشیر تھی۔ پردہ ہٹا، قاتل ظاہر ہوئے، یہ بھی قاتل، یہ بھی قاتل، یہ بھی قاتل ظاہر ہو گئے۔ یہ ہاتھ نہیں ہے۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا، وہی جملہ جو عرض کر رہا تھا، میں چومتا ہوں وہی ہاتھ جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، اور یہ ہاتھ تمہارے سینوں پر نہیں ہے، یزید وقت کو تماچا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔
یہ یزید وقت کے لیے تماچا ہے، اسی لیے حسینیت کل بھی سرفراز تھی، کامیاب تھی، آج بھی کامیاب ہے۔ اچھا حسینیت کو کیوں نہ مٹا سکے؟ بھائی کافی دنیا کی تحریکیں چلی ہیں، کربلا سے پہلے بھی کربلا کے بعد چلی، کامیاب بھی ہوئیں، اور اس کے بعد چند برس چل کے وہ چلی گئیں، ان کا نام تک نہیں، کہیں کہیں کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر یہ حسینی تحریک زندہ کیوں ہے؟ بھئی اتنا ظلم ہوا ہے، گھر جلائے گئے، کھیتیاں جلائی گئی، نوجوان مارے گئے، گھر ویران کیے گئے، اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ حسینی قوم زندہ ہے۔ کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ دشمن نے بھی یہی سوچا کہ یہ عزادار باقی کیوں ہیں؟ بھئی دشمن مکار ہے، چالاک ہے، عیار ہے۔ اصلی جو مرکزی نقطہ ان کا کیا ہے؟ جو یہ مار بھی رہے ہیں، قتل ہونے کے باوجود بھی یہ زندہ ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پیچھے نہیں۔ وہ جذبہ کون سا ہے؟ اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں، یہ حرملہ نے یہی سوچا تھا کہ جب مولا عباس پانی لے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، اس چیز کو سمجھانے کے لیے مقتل سے مستعار لے رہا ہوں، اور دیکھا کہ اگر میں تیر چلاؤں گا، یہ علی کا بیٹا ہے، موت سے نہیں ڈرتا بلکہ موت ان سے ڈرتی ہے، یہ موت پر جا کے پڑتی ہیں۔ کہا کہ اب میں تیر ماروں گا، ایک سے میں 2 تیر، 2 سے میں 100 تیر ماروں گا۔ اب دیکھا عباس کا ہدف کیا ہے، جس میں عباس کی جان ہو، مقصد ہو۔ کہا کہ یہ مشق سکینہ ہدف ہے۔ اس نے تیر چلایا اور اس مشق کو مارا، جیسے مشق کو لگا، عباس کا مقصد جیسے ہی ختم ہوا تو وہاں مولا عباس نے خود کو چھوڑ دیا۔ آج بھی ان کی اولادیں دیکھ رہی ہیں کہ عزاداروں کو وہ کون سی چیز ہے جس نے سہارا دیا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، وہ چیز ہے ولایت علی۔ ولایت علی ان کو مٹنے نہیں دیتی۔ کیوں؟ جو علی کی ولایت رکھتا ہے، دن زندگی میں علی کی ولایت پر بسر کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا مرنا نہیں ہوتا، علی کی زیارت کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ پھر دشمن نے کہا اگر مرکزی نقطہ ان کا ولایت ہے تو ولایت میں رخنے ڈالنا شروع کر دیے۔ بھائی ولایت کو کہاں پڑھنا چاہیے، کہاں نہیں پڑھنا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیا بھائی لقلقہ لسانی۔ بھائی ولایت علی واجب اوجب ہے، ہاں ہے واجب اوجب، مگر جس معنی میں تم بلند کر رہے ولایت یعنی حکومت یعنی کہ اپنے وجود پر علی کی حکومت کو، ولایت کو نافذ کرنا ولایت علی ہے۔ یہ نہیں کہ اتاروں میں بیٹھ کر، علم کے نیچے بیٹھ کر سارا دن بھنگ پیتا رہے، چرس پیتا رہے، پھر علی علی کرتا رہے، یہ موالی نہیں ہے۔ موالی اس کو کہتے ہیں جو علی کے نام کو اتنا پاکیزہ سمجھے، بلکہ اے پاکیزہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے۔ مجتہدین کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے نام کو بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر آپ کو وضو نہیں ہے تو نہیں لگا سکتے۔ بھئی مولا کا نام ہے، کتنا عظیم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کا نام اتنا عظمت والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے، شاید یہاں نہیں ہوگا اور کہیں معاشرے میں بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ علی کا نام، علی علی کر کے سلفی پیتے ہیں، علی علی کر کے بھنگ پیتے ہیں۔ یہ مولا کے نام کی توہین ہے، یہ ملنگ نہیں ہے، یہ مولا کا منکر ہے، مولا کی توہین کر رہا ہے۔ بھائی کسی نے مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مولانا علی کا نام اس ساز و سامان پر پڑھ سکتے ہیں جہاں پر گانے گیت پڑھے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹھو تمہیں جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ علی کو ناطق قرآن مانتے ہو؟ کہا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں سامت قرآن تمہیں کھول کر دیتا ہوں، آیا جس پر تو علی علی کرنا چاہتا ہے اس پر تو قرآن پڑھے گا؟ کہنے لگا توبہ توبہ، یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا سامت کو تو نہیں پڑھ سکتا، ناطق کو کیسے پڑھتے ہو؟ تو علی مولا کا نام پاکائی کا نام ہے، یہ وہ نام ہے۔ اب سنیں روایت، تاج الفضائل ایک کتاب لکھی گئی ہے مولا امیر کی زیارت کی شرح میں، اس میں ایک روایت لکھی کہا کہ ایک مرتبہ رسول خدا وضو کے لیے آئے۔ یہ چاردہ معصومین پاک ہیں، طیب ہیں، یہ پاک بنانے کے لیے ہیں، یہ وضو کی ان کو ضرورت نہیں ہے، وضو بلکہ وضو کرتے اسی لیے تھے تاکہ انسانیت کو پاکیزگی کی طرف دعوت دے سکیں۔ رسول خدا وضو کر رہے ہیں، ایک نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ
ऐन अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? रसूल खुदा का वज़ू जारी था। कहा या रसूलल्लाह अली कहाँ है? वज़ू जारी। अली कहाँ है? वज़ू जारी। अली कहाँ है? वज़ू जारी। और वज़ू करके मस्जिद में आके फरमाया हाज़ा अली। सवाल करता है अजब नहीं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ताज्जुब है, आप मुझे कहते अली फिल मस्जिद, अली मस्जिद में है, मैं समझ जाता। रसूल खुदा ने ऐसा जवाब दिया है इस मजमे से लेकर क़यामत तक के लिए दर्स है। का नादान, मैं अल्लाह का रसूल होकर अली का नाम बग़ैर वज़ू के नहीं लेता। ये हमें बताने के लिए कहा कि जब मैं अली का नाम वज़ू के साथ लेता हूँ तो तुम भंग के नशे में अली का नाम मत लेना, बल्कि वज़ू में आकर विलायत के नशे में आकर या अली कहना तो ख़त्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। फिर भी सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मत पर। तो अली अलैहिस्सलाम का नाम इसमें मुबारक की इतनी अज़मत है कि वज़ू के बग़ैर इंसान नहीं ले सकता। अच्छा आप कहेंगे भाई हर वक्त वज़ू नहीं रख सकते, क्या या अली मदद मत कहें? हाँ, अगर वज़ू नहीं रख सकते तो कम से कम नशे में तो न रहे, कम से कम नापाक तो न रहे, ज़ाहिरी पाकाई तो रहनी चाहिए, और पाकाई के वो जो वाजिबात हैं वो होने चाहिए, ताकि या अली कहने से वजूद निखर के सामने आ जाए और या अली सुनने से चेहरा बताए ये अली वाला है, गली वाला नहीं है। तो अली का नाम सुनकर निखर जाए, वो उस वक्त होगा जब इंसान, और ये अली का नाम अजीम नाम है। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मैं दुबई में गया था अशरा पढ़ने के लिए। जहाँ अशरा पढ़ने के लिए गया, बानियान मजलिस में से एक शख्स ने मुझे बताया, जो बानियान एक मोमिन था, उसने बताया कि या अली लब पर बेसाख्ता आ जाता है। जिसने उठते बैठते गिरते संभलते या अली कहा हो, लोरियों में झोलियों में जिसने या अली सुना हो, वो तो हर वक्त या अली कहेगा। का हमारे घर वाले एक गोल्ड सोने के दुकान पर गए सोना ख़रीदने के लिए। वो दुकान उनका था, दुकान उनका था, जो दुकान वाले थे उनका था। और गए, कहा कि गर्मी बहुत थी, पानी तलब किया, उन्होंने पानी दिया, गिलास शीशे का था। कहा कि एक मरतबा पानी पकड़ते हुए गिलास छिल्प हुआ, बेसाख्ता ज़बान से निकला या अली, गिलास गिरा, नीचे टूट गया। वो बालकनी से उतरते हुए कहा शटर नीचे करो। इन्होंने या अली कहा है। कहा हमारे घर वाले डर गए थे कि ये तो वहाँ से हैं, अब हमारा क्या होगा। दरवाज़ा बंद किया। कहा किसने कहा था या अली? बताया गया कि इस खातून ने या अली कहा है। कहा गिलास मुझे दो, गिलास मुझे दो। गिलास दिया गया, उसने ज़ोर से दीवार में या अली कहकर मारा और वो दीवार में लगकर वापस आया, नहीं टूटा। वो देख कर कहता मैं हूँ गैर, या अली नहीं कहता। इतना यकीन है या अली जो कहे, शीशा हो या दिल हो, वो कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। का जो ज़बान पर लाते हो वो दिल से क्यों नहीं लेते? इसीलिए एक शख्स ने, एक शिया ने मौला को जाकर कहा था, मौला आपके फ़ज़ाइल, आपके हक़ाइक़, आपके अहकाम, आपके मारिफ बयान करते हैं, लोगों पर असर नहीं होता। सादिक इमाम ने फरमाया था पहले खुद अमल करो, फिर दूसरों को कहोगे, अमल भी होगा और उसमें जन्नत भी मिलेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के। यानी पहले ख़ुद अमल करेंगे, और हम जो हैं, तवज्जो चाहता हूँ, हम दूसरों को तो बताते हैं कि अली का नाम ये है, और बाकी जब हज़रत अब्बास की मजलिस पढ़ूँगा तो एक जुमला ज़रूर कहूँगा, अभी आ गया है मौजू में कहूँगा। हम जो अकीदा बनाया है उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं मुश्किलों को टालता है अब्बास का आलम, कहते हैं नहीं कहते, मुश्किल कुशा है अब्बास का आलम, ये हम कहते हैं, मगर मुश्किल सर पे पड़ती है। माजरत से मैं जुमला कहूँगा, मुश्किल सर पे पड़ती है। हर दरवाज़े पर जाते हैं, मौला के दरवाज़े पर नहीं जाते। अल्लामा मरहूम अब्बास अली नजफ़ी फरमाया करते थे, हमने अलम को समझा ही नहीं है जितना उन्होंने समझा है। आगा साहब फरमाते थे कि उन्होंने कैसे समझा है?
کہا کہ وہ اتنا تو سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح توڑ سکتا ہے، کہا اتنا تو سمجھتے ہیں، میں یہ آگا کا جملہ ہے، میں یہ جملہ کہتا ہوں، اے دنیا والو، علم تمہیں توڑتا ہے، ہمیں جوڑتا ہے۔ جہاں بھی علم ہو وہاں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہے۔ جو بھی ذات ہو، جس قبیلے سے تعلق ہو، جس قبیلے میں علم نظر آئے، سمجھ جاتے ہیں اپنا حسینی اور حیدری بھائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے۔ اسی لیے جو ہمارے عقیدے ہیں، حقائق ہیں، زبان تک نہ ہوں، دل پر ہوں، دل میں ہوں، اور اس پر زندگی گزاریں تو انسانی اقدار بھی آ جائیں گی، امام کی معرفت بھی مل جائے گی۔ اور امام، توجہ چاہتا ہوں، امام کو جو مانتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس نے انکار کیا وہ مروان بن جاتا ہے، جس نے اقرار کیا وہ سلمان بن جاتا ہے۔ وہ فقط اس دور کے لیے نہیں تھا، اس دور میں بھی ہے کہ امام کی پناہ میں آ جائیں، امام کی بارگاہ میں آ جائیں، خود کو امام کے حوالے کر دیں، تو وہ انسان بنانا جانتے ہیں، انسانی اقدار اور قیمت دینا چاہتے ہیں، انسان کو قیمتی بنانے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ بیان کریں گے آگے چل کے کہ انسان کی قیمت کیا ہے، اقدار کیا ہے۔ جو انسان امام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہی انسان بن جاتا ہے۔ اسی انسان کی عزت کو بچانے کے لیے حسین اپنی بہنوں کے ساتھ مدینے سے نکل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت زحمت دی، اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ مصائب ہیں جناب سیدہ کے لیے، بلکہ یہ کہوں یہ مصائب ہے ان بیویوں کے لیے جن کو رونے نہیں دیا گیا۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحم نازل فرمائے۔ ہاں عزادارو، جیسے آپ روتے ہیں نہ، چند بیویاں مجلس میں آتی ہیں، سب سے جو چھوٹی بیوی ہوتی ہے وہ رونے والوں کو دیکھ کر کہتی ہے، پھپھی اماں یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں، بیوی جواب دیتی ہے، بیٹا یہ تیرے بابا کی مظلومیت پر رو رہے ہیں۔ بیوی رو کر کہتی ہے، میرے بابا کو رونا جرم تو نہیں ہے نا؟ بیوی کہتی ہے، نہیں بیٹا جرم نہیں ہے۔ رو کر کہتی ہے، پھپھی اماں پھر میرے رخسار زخمی کیوں ہیں؟ روتی تو میں بابا کو تھی۔ ہاں عزادارو، مولا حسین، مدینہ ایسا شہر ہے جس سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے، حسین اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وطن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے عزادارو۔ ہم طالب علم ہیں، جب مشہد پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ابتدا میں والدین کو خداحافظ کر کے، جیسے آپ بھی زوار بیٹھے ہوں گے، آپ جاتے ہیں نا الوداع کرتے، کبھی بیٹی سے ملتے ہیں، جہاں تم مولا کے پاس رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں عجیب دکھ رہا ہوتا ہے، میں بیٹی کو ساتھ لے کر جاتا، بہنوں کو ساتھ لے کر جاتا، یقین ہوتا ہے واپس آؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھوں، جس کو یقین ہو کہ میرا مقتل کرب و بلا ہے، اس نے الوداع کیسے کیا ہوگا؟ ہاں عزادارو، سب سے پہلے نانا کے روزے پر آیا، رو کے کہا، اے نانا میں تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی۔ اور رو کر کہا کہ نانا رو اسی لیے رہا ہوں، میرے ساتھ وہ بہنیں ہیں جو تیرے مزار پر بھی رات کے اندھیرے میں آتی تھی، میں اپنی زینب بہن کو لے کر جنگل میں جا رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ ایسی بیوی تھی جو رات کے پردے میں آتی تھی، ساتھ میں مولا حسین، مولا حسن، علی مولا آتے تھے۔ عزادارو، روایت کے جملے یہ ملتے ہیں، ایک مرتبہ حسن مولا بھی ہیں، حسین مولا بھی ہیں، علی مولا بھی ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، جیسے پرس آپ پیش کریں۔ مولا امام زمانہ پرس کے وارث آتے ہیں یہاں۔ ہاں عزادارو، آ رہے ہیں رسول خدا کے روزے پر، رات تھی، ایک مرتبہ روزے کے قریب آئے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حسن بیٹا یہ جو دیا چراغ جل رہا ہے اس کو جا کے بجھا دو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی مجھ سے بھی شرماتی ہے۔ مولا نے کہا کہ بابا رات ہے، ہم ساتھ میں ہیں، رات کا بھی پردہ ہے، چادر سر پر ہے۔ مولا نے کہا میں برداشت نہیں کرتا کہ کسی غیر کی میری بیٹی کے سائے پر نظر پڑے۔ عزادارو، میں آپ سے معافی
काफ़ी माँ के एक जुमला कहता हूँ, कहूँगा मौला आप भी अली हैं, सज्जाद भी अली है। आप ये गवारा नहीं करते कोई 9 मुहर्रम साए को देखे, हाय सज्जाद मौला का जिगर फट गया होगा जब कूफे के बाजार में बगैर चादर के थी, जालिम पत्थर मार के कहते थे बागी की बहन आ गई है। हाँ ज़ादारो, वो इतनी पर्दे वाली बीबी थी, जब जैसे एक मर्तबा विदा करके मौला हुसैन जाते हैं, उसके बाद मौला हसन की कब्र पर आके कहते हैं भैया हसन अब तेरा भाई वतन छोड़ के जा रहा है। ए मेरा भाई अब मैं जा रहा हूँ, मेरा मक्तल करबला है। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा अलविदा करके जैसे माँ की कब्र की तरफ बढ़े, रवायत ये मिलती है कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी संभलते हैं। हाँ ज़ादारो, माँ के करीब आकर खुद को माँ की कब्र पर गिरा दिया, ऐसे कब्र के साथ सो गए जैसे बचपन में गोद में सोया करते थे। एक मर्तबा कहा अम्मा अब तेरा शहर छोड़ के जा रहा हूँ। एक मर्तबा कब्र सैयदा से आवाज़ आई, या गरीब अलोम, ए माँ के गरीब बेटे, जा जा तू जाएगा, वहाँ ये दुखियारी माँ आएगी। हाँ ज़ादारो, मौला ने रोकर विदा किया, अब मौला घर आए हैं। हाँ ज़ादारो, तैयारी चल रही है। एक सहाबी है, तारीख में लिखा कि ना आँखों से देख सकता था, न कान से सही सुन सकता था। एक मर्तबा उठ के बैठ गया, अपनी ज़ौजा को पुकार कर कहा कि ये कैसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई मस्तूरात हैं, अजीब बयान कर रही है। ये बीबी कहती है कि तुझे पता है हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अली की बेटियां रो रही है। हाँ ज़ादारो, ये कहता है मुझे लेकर चलो, मैं देखूं कि ये मदीने को गरीब छोड़ते कैसे हैं। सहारा देकर आई, गली में खड़े हो गए। ज़ादारो सुनेंगे, एक इमाम है जो 22 बरस का है, उसको गैरत का खुदा इमाम सज्जाद कहते हैं। इसके सीने पर हाथ रख के कहते हैं तुझे पता नहीं है मेरी फुफ्फियां रो रही है, मैं नहीं चाहता किसी नामुहर्रम के कानों तक ये आवाज़ पहुँचे। इतने में मौला हुसैन आए, अपने बेटे को सीने से लगाकर पेशानी पर बोसा देकर कहा कि सज्जाद अब रहने दे, सब्र कर ले, आज मेरी इमामत है, जैसे हो रहा है होने दे। ये ना सुन सकता है ना देख सकता है, कल 10 मुहर्रम को आशूर के बाद तेरी इमामत होगी। तू जान, तेरी ज़ैनब जाने, तू जान, पर्दादार जाने। आज़ादारो, जो आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा जो शाम गरीबा में कह रही थी अल हाफिज़ो वल हफीज़। अल्लाह लानतुल्लाहि अलैहि।